یا واجبات، ان تمام چیزوں سے جب آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ اب ہم جس سٹیج پر ہیں تجوید القرآن کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بالکل شروعات کی ایک سٹیج ہے، یعنی کہ کسی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہو سکتا ہے، ایکسنٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ کیونکہ رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس کو پورے ادب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اس کو سمجھنا، پڑھنا، پھر اس کے مزید حقوق بھی ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو قرآن سے جڑا ہوا ہے اور صحیح معنوں میں جڑا ہوا ہے، تو جب اس سے وہ دور کیا جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو اس کو اپنی زندگی میں اچھا خاصا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب آپ زندگی سے اپنے خرافات نکالتے ہیں، ویسے بھی تو آپ کو خالی پن محسوس ہوتا ہی ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے کہ جو لوگ تسبیحات کرتے ہیں، زیادہ ذکر کرتے ہیں، عبادات میں مشغول رہنا چاہتے ہیں یا رہتے ہیں، تو ان کا زندگی کا جو یہ والا حصہ ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وہ اب پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے خود غرض لوگ ہوتے ہیں نا، کہ بھئی اگر ہماری نماز کا وقت ہو گیا تو پھر ہم نماز پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ اب یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کیا سیشن میں ایک آیت بتائی تھی سورہ البقرہ کی، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو لک اپ یور سیلف، آپ نے خود اس آیت کو جا کر دیکھنا ہے۔ آئی تھنک وہ آیت نمبر 165 تھی سورہ البقرہ کی، کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اس شدت کی جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے ان کی، اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہماری فرسٹ پرائیورٹی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونی چاہیے، اور نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کے ماں باپ، نہ آپ کی اپنی ذات، نہ ہی کسی اور، کچھ بھی نہیں اور ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کیسے ہوگی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کون سے اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں۔ آم، اس کے لحاظ سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ تجوید القرآن میں جیسے کہ ہم نے بالکل شروع کے سیشن میں دیکھا تھا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ الفاظ کو ہی تبدیل کر دیتی ہیں۔ جب لفظ تبدیل ہو جائے گا تو پھر معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، چاہے آپ کی نیت وہ تھی یا نہیں تھی۔ اب سب سے عجیب و غریب بات یہ کہ جب کسی لفظ کو آپ جانتے نہیں ہیں اور کسی بھی لینگویج کو آپ پڑھتے ہیں اور آپ غلطی کر دیتے ہیں، تو مطلب کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو شرم کی بات ہے ہمارے لیے ایز اے مسلمان۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہماری زندگی میں سب سے میجر چیز ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس کو پیچھے رکھا ہے اور یہ کہہ دیا کہ ہماری تو زبان ہی نہیں ہے، ہم نے تو بس پڑھنا سیکھا ہے، اس کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ تو جب آپ کو مطلب نہیں معلوم تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہونے کے لیے جو جو کچھ بھی تقاضے ہیں وہ پورے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ تو ایک ایک دفعہ قرآن کو پڑھنا، چاہے اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں آپ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ نہیں، اٹ از ناٹ فار اے 15 ایئر اولڈ، اٹ از ناٹ فار 13 ایئر اولڈ، اس کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی ترتیب رکھی ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہی رکھی ہوئی ہے، تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کی حکمت پر کمپلیٹ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کلاسز میں، لیکچرز میں، بلکہ خود سے بھی۔ کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ شیوخ کہتے ہیں کہ میری فلاں آیت بڑی فیوریٹ ہے، فلاں صورت میری بڑی فیوریٹ ہے۔ تو وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے ٹاپک کو جانچ کر، ان کے الفاظ کو اچھے سے تلاوت کر کے، تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے صرف اس کے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے دل کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ یا معنی ایسے ہیں جو کہ آپ کی زبان پر بڑے خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں، یا آپ کسی خاص صورت یا کسی خاص آیت کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کر پائیں گے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایز اے لیونگ بینگ اگر آپ اس کو ڈیل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن واقعی میں ریسیپروکیٹ بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم دیگر حدیث کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن کا معاملہ کیا ہے، مرنے کے بعد وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اسسٹ کر سکتا ہے، کس طرح سے یہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن دو گروپس ایسے بھی ہیں جن کی شفاعت جو ہے نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سے ایک گروپ وہی ہے جو قرآن کو پیچھے چھوڑنے والا تھا۔ کس طرح سے؟ قرآن پڑھنا جانتا تھا لیکن چھوڑ دیتا تھا، اگنور کر دیتا تھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، چھوڑو اس بات کو، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، جو آسان ہے وہ پکڑ لو۔ یا
اتنا ہی سیکھ لو جتنا کر پاؤ گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں چاہے آپ کو پڑھنا آتا تھا یا نہیں پڑھنا, یعنی کہ قرآن جو تھا ان کی زندگی کا اہم حصہ نہیں تھا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو اپنی زندگی سکھا کر گئے ہیں سارا کچھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو آپ کو اصل میں آپ کو قرآن کی آیات اور حدیث ہی جگہ جگہ ملے گی, اور تو کچھ بھی نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی پر مبنی تھی. ہماری زندگی کیا قرآن پر مبنی ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امر بالمعروف نہی عن منکر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, ہم نہیں کر پا رہے. اور اگر ہم کرتے بھی ہیں, لیٹ سے کہ ہم کرتے ہیں, کچھ ہم میں سے لوگ ہیں جو اس چیز کو کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, لیکن پھر اس کے کچھ آداب ہیں جو کہ آپ کو قرآن سے سیکھنے پڑیں گے, اور وہ قرآن ہی آپ کو سکھا سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو اس کی طرف آنا ہی پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو سیکھا نہیں تھا, یا میری تو نظر سے نہیں گزرا, مجھے وقت نہیں ملا. اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہ بالکل کٹے اور پھٹے حالت میں ہوں گے, کچھ مومنین کچھ مسلمان اس طرح سے ہوں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کہ نالج کی طرف خود سے نہیں جاتے تھے. اور کیا اس کے پیچھے ریزن تھا؟ کہ نالج اس لیے نہیں حاصل کرتے تھے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا, ہماری زیادہ پوچھ ہو جائے گی. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک کامنٹ میں کہتے ہیں کہ اب اگر تمہاری نیت عمل کرنے کی نہیں ہے تو قیامت کے دن اپنے خلاف مزید ثبوت اکٹھا مت کرو. کس طرح؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نالج حاصل پھر مت کرو جس پر تمہاری نیت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ تم نے نالج چھوڑ دینی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نالج حاصل کرتے ہیں تو اپنی نیت یہ رکھیں کہ پھر اگر جب موقع آئے گا, سچویشن آئے گی, تو میں اس پر عمل کروں گا. یا پھر وہ والی نالج جو کہ روز مرہ کے ہمارے معاملات کو ڈیل کرتی ہے, اس کی نالج آپ کے پاس آ جائے. اب یہ تو ہمیں تمام مولوی حضرات بھی سکھاتے ہیں نا کہ آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں, شریعت کے اصول آپ اس کم سے کم اتنے تو جان لیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں, اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے, کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو کیا حقوق ہے, آپ کے اوپر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے, کیا چیز ہے جس کی معافی ہے کیا چیز ہے جس کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ روزمرہ کے معاملات جاننا تو بہت ہی ضروری ہے نا ہمارے لیے. بہرحال ایک مسلمان کو یہ سب آنا ہی چاہیے, ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے بچے آج کل جس طرح سے پل رہے ہیں, کہاں پر غلطی ہوئی ہے اور کہاں کہاں ہوتی چلی جا رہی ہے ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ضرور جانتے ہیں ہم کہ اگر آپ کسی انگریز گھرانے کو دیکھیں یا کسی مسلمان گھرانے کو دیکھیں تو ان کے نارمز تقریباً سیم ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ڈفرینٹ کیوں نہیں ہے؟ ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا, بھی ہم تو مسلمان ہیں, ہماری ویلیوز اور ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کا حساب کتاب اور ہونا چاہیے. خاص طور پر پاکستان انڈیا کے لوگ ان دا نیم آف ماڈرنائزیشن انہوں نے جو کلچر ہے وہ بھی کوئی اور ہی اڈاپٹ کر لیا. وہ لوگ مہذب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ غیر مسلم ہے, لیکن ہمیں مہذب کس سے ہونا ہے؟ ہم مہذب اس سے ہوں گے. اور میں مہذب کا مطلب پلیز مذہب سے مت نکالے گا, مہذب کا مطلب ہوتا ہے سویلائزڈ ہونا, آرگنائزڈ ہونا. ہمارا جو تہذیب ہے وہ بیسیکلی اسلامک کلچر ہماری تہذیب ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ماڈرنائزیشن کے نام پر ہم نے کچھ اور ہی چیزیں اپنا لی ہے, تو ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اسی لیے تو ہم اتنی آسانی سے ایزیلی ہم کہتے ہیں ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں, ہم کینیڈا چلے جائیں, باہر ملک میں ہمیں جانا ہے. لیکن آپ کو یہ شاید نہیں پتا, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ جو حالات ہیں اس وقت, بہت سے شیوخ اس بات کی ترویج کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں نا ان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہجرت کا جو حکم ہے وہ بیسکلی اسی طرح کے حالات میں, جبکہ آپ کا جو سوشل سیٹ اپ ہے, اسلامک سوشل سیٹ اپ جو ہوتا ہے, وہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے آپ کو, وہ کھٹائی میں پڑ جائے, یا آپ کو ڈر لگے کہ آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ آپ زیادہ دیر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, تو آپ پھر اس جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کی اور آپ کی فیملی کی سوشو اکنامک ویلیوز کمپرومائز نہیں ہو رہی اسلامکلی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے, یہ تو ذرا ایک ایڈیشنل بات ہو گئی. اچھا جی, تو ہم آج دیکھتے ہیں کچھ سلائڈز دیکھیں گے, ان میں بس کچھ ٹرمز سیکھ لیں گے انشاءاللہ. سعد آپ آ گئے واپس؟ ہاں جی, وہ ذرا شیئر کر لیجیے گا تھوڑا یہاں پہ اسکرین. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے اپنے نوٹس میں ان کو لکھ لیں. یہ چیزیں اہم بہت ہیں اس اعتبار سے کہ اگر ان ٹرمز کو ہم یوز کریں گے
ادروائز اگر آپ اس کو نہیں بھی یاد کرتے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو رہا. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ علم حاصل کرنے والے میں اور علم حاصل نہ کرنے والے میں فرق تو ہوتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو طریقے سے سیکھنا اور بے طریقے سے سیکھ لینے والے میں بھی فرق ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں کچھ کچھ ٹرمز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہے زبان. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لسان. یہ سمپل سی چیز ہے. لسان کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. اب لسان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پارٹس ہوتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے 3 پارٹس ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اقصی، وسط اور طرف. وسط جو ہوتا ہے، واسط، وسط، وسط، اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ مڈل کو کہتے ہیں ویسے بھی. ٹھیک ہے، مڈ پارٹ کو یا مڈ کو کسی بھی. اسی طرح سے یہی لفظ آئے گا آپ کو حلق میں بھی نا، وسط الحلق. حلق میں جب ہم تھروٹ پڑھیں گے تو وسط الحلق کا مطلب ہے کہ مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، اور وسط اللسان کا مطلب ہے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ. اقصت اللسان پیچھے کا حصہ. ٹھیک ہے، اقصا. اچھا، یہاں پر دیکھیے طرف اللسان میں دیکھیے گا، طرف ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس کی طرف چلے جاؤ، یا ہمارے اطراف، ہمارے اطراف فلاں چیز ہے، ہمارے اطراف سراؤنڈنگز کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، سراؤنڈنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ کنارے ہوتے ہیں. کناروں کو کہتے ہیں نا کہ یہ میری سراؤنڈنگز کے اندر اندر، وہ کنارے کو کہتے ہیں. طرف اللسان میں جو طرف ہے وہ بیسکلی کنارے کی بات ہو رہی ہے یا کونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کنارہ کہاں سے بنے گا؟ جو نوک بناتی ہے نا زبان کا جو حصہ نوک بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان. یہ دیکھیے گا، بس طرف اللسان. اب طرف اللسان بہت کام کی چیز ہے. وہ ایسے کہ ہمارے بہت سارے جو لیٹرز ہیں، عربی لیٹرز، ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہ نوک بنا کر آپ نے بولنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ نے صرف اور صرف نوک یا کنارے سے ہی نکالنے ہیں. جیسے کہ لیٹر تا ہے، تا مفتوحہ ہم نے پڑھا تھا نا. تا مفتوحہ لیٹر جو ہے وہ طرف اللسان سے نکلتا. طرف اللسان یا ٹپ آف یور ٹنگ کہہ سکتے ہیں، ٹپ آف یور ٹنگ. انہوں نے مزید تھوڑا سا اور پارٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ راس اللسان. راس کہتے ہیں عربی میں، آپ اس کو ویسے ہی سمجھ لیں، یہ صرف اس کا نام نہیں ہے. راس اللسان بیسکلی ہیڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈ. ہمارے باڈی پارٹ میں جو ہیڈ ہے اس کو راس ہی کہتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک 2-4 علاقوں کا نام ہے راس الخیمہ. ٹھیک ہے، راس الخیمہ. اور پھر ایک ہے راس الخور. تو راس کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ. اوکے، یہ جو ہمارا سر ہے. تو ہیڈ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر والا حصہ. تو لسان کا اوپر والا حصہ. اب اگر میں کہوں کہ لیٹر تا جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ طرف اللسان میں جو راس اللسان ہے وہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھیے کہ آپ میں سے میرا خیال ہے ثنا کے پاس تو ہوں گے ہی ہوں گے. ثنا، آپ کے پاس ہے مخارج الحروف میں لیٹر تا کا اور دال کا؟ آپ کے پاس مخارج لکھے ہوئے ہوں گے، شیئر کریں گے آپ ابھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادب ابھی تو میں گھر سے باہر، اچھا جی. گھر سے باہر ہوں میں. ٹھیک ہے. ویسے جو خارج ہیں ویسے شور نہیں کرو، ٹپ آف دی ٹنگ سے ہی نکلتے ہیں، یعنی کہ تا. ٹھیک ہے. اور تا جو ہے ہمارا وہ ٹپ آف، یعنی کہ راس اللسان کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں ثنایا اولیہ یعنی کہ اپنے دانتوں کی اسے ٹپ سے. جڑ سے نہیں، نہیں ٹپ سے. اوکے اوکے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا لیٹر کون سا ہے جو سیم جگہ سے نکلتا ہے؟ تا اور تو بھی نہیں نہیں نہیں، تو نہیں، تو نہیں. ایک منٹ، ایک منٹ. تا بھی نکلتا ہے اور ٹپ آف دی ٹنگ سے ہم ورڈ سا بھی یوز کرتے ہیں جو 3 نقطوں والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے. لیٹر زال بھی وہیں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا کوئی لیٹر زال جو دال کے بعد ہے؟ جی، دال، ہاں جی، زال. طا اور زال. اوکے. اچھا جی، اب دیکھیے گا کہ اب رأس اللسان میں ایک خاص بات آپ نے سمجھنی ہے. بس یہاں پر 2-3 اور پارٹس بھی انہوں نے مینشن کیے ہوئے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے.
راس اللسان میں ایک بات تو یہ کہ ٹپ جو انہوں نے طرف اللسان کو جو انہوں نے ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے نا، اس حصے کا بھی جو سب سے آگے والا حصہ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں راس اللسان. لیکن راس اللسان بیسیکلی صرف اوپر والے حصے کو کہتے ہیں. زبان کے دو حصے ہوتے ہیں نا، اوپر والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والا حصہ ہوتا ہے. ایک تو جو نیچے والے دانتوں سے ٹچ ہو رہا ہے، اور ایک جو اوپر کے پیلٹ سے ٹچ ہو رہا ہے. تو جو اوپر کے پیلٹ سے جو ٹپ کا حصہ ٹچ ہو رہا ہے اس کو راس اللسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی اور اس کی ڈیٹیل ہے. اب یہاں پر یہ ڈیٹیل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ اکیلے، کیونکہ ظاہر ہے میں تو آپ کے ساتھ موجود ہوں نہیں، تو اور فیس ٹو فیس بھی بہت کم ہے آپ میں سے جو ہوتے ہیں میرے پاس، تو ان کو جب اپنے ادائیگی درست کرنی ہوتی ہے تو اپنی ادائیگی کو خود چیک کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے کس پارٹ کو کہاں ٹچ کرنا ہے یا کس پارٹ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لیٹر ہمارا صحیح نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ زال، جو کہ آتا ہے اعوذ باللہ میں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ یا تعوذ، معوذتین، یہ تمام نام آپ نے سنے ہوں گے. معوذتین کہتے ہیں میم عین واو ذال اور تا یا نون. معوذتین کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگنا اور پناہ مانگنے والی دعائیں. معوذتین صرف اور صرف دو صورتوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ یا نون آ گیا. تو جب بھی یا نون آتا ہے تو عربی کا یہ اصول ہے کہ یا نون کا مطلب یا الف نون کا مطلب ہے کہ کسی دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی یا ایک سے زیادہ سوری دو سے زیادہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف دو کی بات ہو رہی ہے. تو معوذتین کون سی صورتیں، کوئی بتائے گا؟ معوذتین اللہ سے پناہ مانگنے والی دو صورتیں کون سی ہیں؟ جی، ناس اور فلق. ٹھیک ہے، اب ترتیب کے لحاظ سے جی فلق اور یہ ناس نا بالکل صحیح. دو بچانے والی صورتیں. جی، اللہ کی پناہ لینے والی، ہاں جی. شر سے اچھا بچا. ہاں جی، اچھا اس کا ایک اور ریزن کیا بنے گا؟ اور ایک اور ریزن اس کا یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں کے شروع میں ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اور قل کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کہو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے اس کی تجوید کچھ لوگوں نے آپ میں سے تو سنا دی ہے، مجھے زیادہ تر بلکہ سنائی دی ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا کلاس ان سیشن انشاءاللہ اس کو تجوید کے طور پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو. اور تجوید کے علاوہ اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ رب الفلق کیا ہوتا ہے اور رب الناس کیا ہوتا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی دو چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں ہیں جو کہ جادو سے آپ کو بچا رہی ہیں، جنات سے بچا رہی ہیں. یہ بہت بڑی صورت ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم نے دیکھا کہ تعوذ یا معوذتین کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ. اچھا جی، تو معوذتین ہم نے صورتوں کی صورت میں دیکھ لی، اور تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے تعوذ اکثر کہتے ہیں، تعوذ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، اردو میں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو، اس لفظ کو. وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تو یہ دیکھیے گا، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا پڑھا تھا؟ اس ان آیات کو جو ہم نے سیکھا تھا، ان آیات کے شروع میں جو دعا سکھائی گئی تھی وہ یہ تھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اب اوور آل جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے اندر اعوذ آتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں تعوذ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعاؤں میں بھی سکھایا اور ان دو صورتوں میں بھی سکھایا. اور اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہوتا ہے یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہی ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے مانگ لیا کرو.
اچھا جی، اب یہ جو لفظ ہے اعوذ میں ذال آتا ہے، اگر آپ اعوذو بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے نوٹس میں کیا لکھنا ہے کہ رانگ کیا ہے، واٹ از رانگ. بھائی اتنی اہم چیز ہے، ہم کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب جب اس کے بعد ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ شیطان جاتا کیوں نہیں؟ کیوں ہمارا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے؟ کیوں میں کہتی ہوں جلدی جلدی ختم ہو جائے؟ کیوں باقی کی آس پاس ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہیں؟ جب میں نے شیطان سے جان چھڑوا لی ہے تو پھر آ کیوں نہیں رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آؤزو پڑھ رہے ہیں، آپ آؤزو نہیں پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ ذال. اب یہ ذال کا مسئلہ ہے اس پکچر کے ساتھ ریلیٹڈ. ذال جو ہے وہ طرف اللسان میں رأس اللسان کی جگہ سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لکھیں گے، ہم ویسے ایکچولی اس کا مخرج تو لکھ ہی چکے ہیں لیکن اب آپ اس زبان کے اعتبار سے دیکھیے گا اس کو. تو آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ میں سب سے پہلے ایک تو آئین، لیٹر آئین جو ہے اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ بندے نے پریکٹس کی ہے تو ہی نکلے گا اس کا، یعنی کہ کسی کا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں نکل رہا تو اس کی ایک ہی نشانی ہے، سوری، کہ وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے پریکٹس نہیں کی. ٹھیک ہے، اور دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز سمجھائی گئی ہے اس مخرج کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے، آئین کا یہ مسئلہ ہے. آئین جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی آئین ہے، سوری حلق ہے. حلق کے بالکل بیچوں بیچ سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم غلطی کیا کرتے ہیں زیادہ تر کہ ہم اس کو سٹارٹ نہیں وہاں کرتے، ہم اس کو اینڈ وہاں پہ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ آج سے تقریباً میرے خیال ہے 20 سال پہلے یا اس سے بھی کئی سال پہلے جب کنڈر گارٹن یا پلے گروپس میں بچوں کو جو پڑھایا جاتا تھا، جب ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت یہ پڑھایا جاتا تھا کہ بھئی اے بی سی ڈی پڑھاتے تھے. پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا، وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کے ایکسنٹ خراب سے خراب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی انگلش ایکسنٹ ویسے ہے ہی نہیں جیسے انگلش کے ہونے چاہیے. تو ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا ایک دوسرا طریقہ کار، وہ تھا فونکس کا. ٹھیک ہے، فونکس کہتے ہیں ساؤنڈس کو، اور ہماری جو تجوید القرآن ہے وہ بھی ساؤنڈ سے ہی ریلیٹ کرتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو ساؤنڈ از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو تجوید القرآن آلسو. تو ہم نے بھی ساؤنڈ پر غور کرنا ہے. اچھا جی، تو اب آپ کیا کریں گے، اگر آپ کی آپ نے دیکھا ہوگا اینڈنگ ساؤنڈ اسٹارٹنگ ساؤنڈ اس طرح سے سکھایا جاتا تھا، ہمیں بڑی کلاسز میں بھی سکھایا جاتا تھا. اور اس طریقے سے سیکھنے والے جو بچے ہیں ان کی بیس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ کو اچھے سے معلوم ہے اس چیز کا. اسی طرح سے اگر آپ لیٹر آئین میں دیکھیں تو لیٹر آئین میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا سٹارٹنگ ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کا حلق سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حلق سے ختم نہیں، حلق پر ختم نہیں ہو رہا. اچھا آگے دیکھیے گا، آگے ہم اعوذ میں ذال، ذال کی سب سے پہلی نشانی کیا تھی، کیا لکھا ہے، کس کے پاس نوٹس لکھے ہوئے؟ سب کے پاس ہونے چاہیے نا نوٹس، پچھلی کلاس میں جو آتے تھے، امن کے پاس بھی ہوں گے. اچھا، ذال لیٹر میں آپ دیکھیے ایک چیز کہ اس میں وائبریشن نہیں ہوتی. جی 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 سنا. جی زال لیٹر میں وائبریشن نہیں ہوگی. اگر زال میں وائبریشن کریں گے تو وہ زا کی طرف یعنی کہ را اور دا کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا، اس کا ساؤنڈ. اٹس ویری گڈ. اچھا آپ اور میں سے اس کوئی کو ہم بتائے گا کہ مطلب ہاں جی اور بولیے 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 سنا. نہیں اب میں نے بتا دیا، میں نے کہا کوئی اور بھی بولے، آپ کے نہیں اسٹوڈینٹس میں سے بھی کوئی بولے. اب آئی تھنک انم بولیں گی. انم آپ لیتی رہی نا پچھلے 2-3 سیشنز، کچھ سمجھ آیا تو بتائیے. کچھ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس انفارمیشن، زال سے ریلیٹڈ لکھے ہوئے کچھ آپ نے نوٹس میں؟ نہیں لکھا، اوکے. اچھا ہم نے جو لسٹ تیار کی تھی موٹے اور باریک حروف کی، اس کے اندر دیکھیے کہ لیٹر زال آپ کے خیال میں کہاں فال کرتا ہے، یا تو کسی کے پاس لکھا ہو یا تو آپ اپنی عقل سے بتائیے. لیٹر زال اعوذ باللہ، یہ دیکھ لیں. معوذتین بول رہی ہوں میں، معوذتین. پتلے حروف، پتلے نہیں بولنے ہیں، ٹھیک ہے، باریک. اوکے یو ہیو ٹو باریک کریکٹ حروف یور، میں ہاں باریک حروف میں فال کرتا ہے.
یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایمٹی ماؤتھ لیٹرز. اور ایمٹی ماؤتھ کہنے سے نا ویسے ہی اس کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا، باریک لیٹر کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسمائلی فیس. اور یہاں پر اس پکچر کے اندر آپ نے راس لسان کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو زبان کا بالکل کنارہ ہے اس کو استعمال کریں گے. دیکھیں، اور آپ نے اس کو آپ کی جو سامنے والے جو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے جس سے آپ کاٹتے ہیں کھانے کو، وہ آپ کا ٹچ ہونا ہے آپ کی زبان سے، اور پھر آپ نے زبان کو ہٹا دینا ہے. صرف یہی صورت ہے کہ جب آپ کا وائبریشن نہیں آئے گا. یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیچر ہے سکھانے والا جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے زبان زیادہ دیر چھوڑ دی ہے یا آپ نے نہیں چھوڑی، زبان کو وہاں سے ہٹائیں، آپ کی زبان کو آپ نے موٹا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ ریزنز ہیں، یہی وہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ایکسپیرینس تو ہوتا ہی ہے سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کون سا مخرج ہمیں ملے گا؟ ذال. لیٹر ذال جس میں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑا بڑا ریڈ سے کراس لگائیں وہاں پہ اپنے نوٹس میں کہ ذال میں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب بدلے گا، کام نہیں ہوگا. یعنی کہ قرآن کی شروعات کی جو پہلی جو سیڑھی ہے وہی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے. اوکے، اچھا اب آگے چلیں گے. اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میرے بچے کی تو نظر ہی نہیں اتر رہی. کیا مسئلہ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کی کاٹ اس سے ہو گئی تو ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں کیوں کیا بولوں میں 1.5 2 گھنٹے کے رقیہ سننے پڑ رہے ہیں، یا جس کو آپ لوگ منزل کہتے ہیں، منزل پڑھنے پڑ رہے ہیں ہمیں، پھر بھی نہیں ہو رہی. اب لفظ منزل کو ہی دیکھ لیتے ہیں، تو لفظ منزل میں جو ز آ رہا ہے وہ وائبریشن والا ہے نہ کہ ذال. اوکے، اس لیے آپ الفاظ صحیح ادا کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قرآن میں سورہ البقرہ میں کہ قرآن کی تلاوت ویسی کرنی جیسے کہ حق کا تلاوتی، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو لہٰذا پھر آپ کو اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی وہی ملے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک اور لیٹر ملتا ہے. وہ انٹرسٹنگ لیٹر کیا ہے؟ لیٹر ت. ت کہاں پر ملتا ہے؟ اس زبان میں. اوکے، زبان میں. اس زبان کے طرف اللسان پر آ جائیے اور طرف اللسان کے بالکل کنارے یعنی کہ راس اللسان کو دیکھیں. ت، اور یہ بھی باریک لیٹر ہے. اور اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیں گے تو لیٹر ٹی جو ہوتا ہے نا، ٹری والے میں جو لیٹر ٹی آتا ہے انگلش میں، آپ اس کی طرف اس کو رکھیں گے. آواز اس کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ایگزیکٹلی ٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹ. اب آپ نے اپنے پاس اپنے نوٹس میں آپ لکھیں، پوسٹ اسکرپٹ لکھیں کہ آپ نے اگلے ٹائم سے 2 سے 3 ڈفرینٹ قاری کسی کو بھی سلیکٹ کریں رینڈملی، اور اس کے اندر سے آپ نے ان کی تلاوت سننی ہے، اور تلاوت سنتے ہوئے یہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ جب وہ لیٹر ت پڑھتے ہیں تو اس میں باریکی کتنی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کریں گے اس طریقے سے. اچھا جی، اچھا اب اس کے بعد آتے ہیں ہم لیٹر سا، جو کہ ابھی سنا نے مینشن کیا تھا. لیٹر سا، سا نقطے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، الف، ب، ت اور ث. اور لیٹر سا جو ہے نا، لیٹر سا جو ہے وہ بھی طرف اللسان کو استعمال کرتے ہیں. اب طرف اللسان میں دیکھیں آپ پورے کا پورا استعمال ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ جی، الحذیفی از بیسٹ فار بگنرز، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ بیسکلی مرتل ہے نا. اور غور سے سنیں اچھے اسپیکر میں، آپ کا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. حذیفی کی خاص بات یہی ہے کہ وہ بغیر ٹون کے پڑھتے ہیں اور بالکل کامل تجوید کے ساتھ سبحان اللہ وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ابھی کے نہیں، اب کئی سال پہلے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آپ کو لیٹر سا ملتا ہے. اب لیٹر سا میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ آپ نے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یونیک کوالٹی ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زبان، ساؤنڈز، اوور آل فزکس ہماری، یا ہماری جو انیٹمی بنائی ہے،
وہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ پارٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کرنے کے طریقے کو صرف چینج کرنے کی وجہ سے آواز چینج ہو جائے گی، تو لیٹر بھی چینج ہو جائے گا۔ اس وقت ہم طرف اللسان کے اندر کہاں کہاں سے آواز نکال رہے ہیں، ہم نے لیٹر ثا وہیں سے نکالنا ہے جہاں سے تا نکلتا ہے۔ ہم نے فرق کیا کیا کہ یہ جو راس اللسان ہے نا، جو ٹپ والی جگہ تھی، ٹپ کے ساتھ ساتھ اطراف جو طرف اللسان کی جو بالکل کناری سائڈ ہے نا، جو یو شیپ بن رہا ہے، یہ پورے کا پورا آپ کا زبان، آپ کے دو اوپر والے اور نیچے والے جبڑوں کے درمیان میں آئے گا، اور ہوا نکلے گی۔ اس ہوا، یہ جو ہوا آتی ہے نا آپ کی زبان سے، منہ کے ذریعے سے، اس ہوا کو ہم کہتے ہیں ہمس۔ ٹھیک ہے، ہمس والے کچھ لیٹرز ہیں ہمارے پاس، کچھ ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا جو لیٹر ہے وہ ہے ث۔ ث، اور اب ث کس سے ملتا ہے؟ ث لیٹر ملتا ہے سین سے، سے، س۔ دونوں لیٹر ث بھی اور س بھی، یہ دونوں کے دونوں باریک لیٹرز ہیں۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی ڈفرنس تھی، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ آپ لوگ جب ث والا لیٹر پڑھتے ہیں یا ث والا کوئی لفظ پڑھتے ہیں، جیسے کہ ثلج یا اسم، تو آپ پڑھتے ہیں اسم، حالانکہ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اسم کا مطلب جو ث والا ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ دیکھیں سمپل سی چیز ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ کو بہت ایزیلی مل جائیں گے، اور آئی تھنک کہ میں نے پہلے سیشن میں آپ لوگوں کو اس کی اگزامپل بھی دی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم سین، صاد اور ث تینوں کو ملا دیتے ہیں، تینوں کو ملاتے ہیں۔ سوچے ذرا یہ کتنا، یہ تو ظلم ہے نا۔ یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، اس کا جو حق ہے وہ دے ہی نہیں رہے ہم، تو ظلم ہو رہا ہے یہ، اسی وجہ سے الفاظ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ لیٹر ث میں ہمس کی آواز آئے گی، سین میں ہمس نہیں ہوتا۔ ث میں آپ کی آواز دانتوں کے درمیان لیفٹ اینڈ رائٹ جب آپ کی زبان ٹچ ہوتی ہے، وہاں سے ہوا آئے گی، ٹھیک ہے، ث۔ اسم علی یا ثلج، ثمرات، ثمرات نہیں بول سکتے آپ، ثمرات بولیں گے تو وہ سین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ طرف اللسان اور راس اللسان میں کون کون سے لیٹرز ہم نے دیکھے، ذال، پھر ہم نے دیکھا تا، پھر ہم نے دیکھا ث۔ لیٹرز، اچھا یہ تینوں ہی لیٹرز باریک ہیں، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کنارے کی طرف سے سارے لیٹرز باریک ہی نکلتے ہیں۔ اب جب ہم نے موٹے لیٹرز نکالنے، تو جب آپ وسط اللسان میں جائیں گے، وسط مڈ میں جائیں گے، تو آپ کو زیادہ موٹے لیٹرز وہاں پر ملیں گے، جیسے کہ تو۔ لیٹر تو میں اگر آپ اس پکچر کو صرف دیکھیں، لیٹر تو میں وسط اللسان میں جو حصہ انہوں نے مارک کیا ہوا ہے مڈل میں، زبان کا یہ سینٹر والا حصہ دونوں طرف اور سینٹر سے یہ اوپر آپ کے پیلٹ پہ ٹچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تالو پہ ٹچ ہوتا ہے، تو نکلتا ہے جا کے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم لے لیتے ہیں لیٹر، کوئی موٹا لیٹر ہم اگر لے لیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں خو۔ آئین، ہاں جی، آئین موٹا نہیں ہے سنا، آئین باریک ہے۔ آئین نہیں، انگا، دود اور ہاں غائن، صاد، ہاں جی، غائن، صوت دود، صاد۔ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے لیٹرز دوسرے بتا رہی ہوں، ابھی سنا نے بھی جو مینشن کیے، جو میں نے مینشن کیے، یہ لیٹرز موٹے ہیں، حلق سے نکل رہے ہیں۔ اب جو لیٹر زبان کے ذریعے سے نکلیں گے اور موٹے نکلیں گے، ان کا تعلق وسط اللسان سے ہی ہوگا، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ آپ کے یوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ لیٹر تو بھی ہم نے دیکھا، اور لیٹر صاد۔ اوکے، اب آ جاتا ہے ایک کنٹروورشل لیٹر، وہ ہے لیٹر بود، ولد بولین والا۔ اوکے، یہ جو ولد بولین میں جو دود آتا ہے، یہ وسط اللسان سے نکل رہا ہے، تو لہٰذا یہ موٹا لیٹر ہے، اور کیونکہ یہ موٹا ہے اور ذال آپ کو سامنے راس اللسان پر یا طرف اللسان میں مل جاتا ہے ذال، تو ان دونوں کا ڈفرنس تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا۔ پھر ایک اور لیٹر ہم نے پڑھا ز، جو وائبریشن والا ہے، ز۔ ز دیکھیں کہاں پر ہے، لیٹر ز،
یہ آپ کو نا صرف ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بنا کر چیک کرنا ہے. یہ تو ظاہر ہے ہم پکڑے اس کو جب ہم تمام باقی کے مخارج کریں گے تو ہم لیٹر زا بھی کریں گے، را اور زا ہم نے پہلے بھی کیا ہے لیکن دوبارہ کریں گے. آپ دیکھیں کہ زا میں وائبریشن آنی ضروری ہے، اور وہ زبان کے کس حصے نکل رہا ہے، کس حصے سے نکل رہا ہے. آپ نے پہلے پریکٹس کرنی ہے، نکالنے کی کوشش کرنی کہ بھئی اچھی سی وائبریشن آئے، اور پھر آپ نے بار بار ادا کر کر غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کہیں یہ کسی صحیفے میں تھوڑی لکھا تھا یہ سب کچھ، یہ تو لوگوں نے آبزرو کر کے ہماری آسانی کے لیے شیوخ نے اس چیز کو سمجھ لیں نا کہ ڈیزائن کیا، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر ایک پورا سبجیکٹ بن گیا. تو یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وسط اللسان میں اگر دود موجود ہے تو ایک دود جو ہے وہ علیحدہ لیٹر ہے، اس کی آواز علیحدہ ہے ادر دین ذال. پھر ہم نے طرف اللسان میں دیکھا کہ سین مل گیا، ہمیں سا مل گیا، ہمس والا سا، سین سی ٹی والا سا کے، اور تا لیٹر تا یا تا مفتوحہ. اور وسط اللسان میں تو ہے، تو اور تا ڈفرنٹ ہے. تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ وسط اللسان سے موٹے لیٹرز ادا ہوتے ہیں اور طرف اللسان سے باریک لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی وہ ڈفرنس جس کی وجہ سے آپ کو دو ڈفرنٹ کالمز بنوا کر یاد کروائے گئے تھے. پچھلے سیشن میں ہم نے حروف حلقی دیکھے تھے 6 یا 7، آپ کر لیں، حمزہ اور الف کو علیحدہ علیحدہ کر لیں. اور ہم نے حروف قلقلہ بھی یاد کیے. ٹھیک ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے نا تو وہ کر لیں. جو اینڈ میں کہا آپ نے کون سے لیٹرز؟ قلقلہ، حلقی؟ نہیں، جو اپنے تا اور تواں رسط لسان اور طرف لسان میں موٹے حروف، ہاں جی ہاں جی. باریک اور موٹے حروف کا پوچھ رہی ہیں نا اچھا اچھا، دیکھیے آپ نے وسط بولا نا وسط اللسان اللسان سے موٹے موٹے حروف ادا حروف ہوتے اور ہیں. جی اور طرف اللسان میں باریک والے حروف ادا ہوتے ہیں زیادہ. جی. تو اچھا، اب یہ اس پکچر کا یا ان ٹرمز کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پر یہ جو لسان والی پکچر ہے نا، یعنی کہ زبان کی جو پکچر ہے، اس نے آپ کے بہت سارے دماغ کے گرے کھول دینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ ایسے کہ ویسے میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو لکھ لیا آپ نے، نکال لیا، لیکن کنفیوژن دور نہیں ہوتا. ان پکچرز کے ساتھ بہت زیادہ کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. وسط اللسان میں ایک لیٹر اور ایڈ کرتے ہیں نا، میں آپ کی بھی بات کا جواب دیتی ہوں. میں ایک لیٹر اور ہے، وہ ہے تو کے بعد آنے والا وہ بھی یہیں سے آتا ہے، لہٰذا وہ بھی موٹا لیٹر ہے. یا آپ کہیں پہلے یاد کر لیں کہ وہ موٹا لیٹر ہے تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں کہ وسط اللسان سے ادا ہونے والا لیٹر ہے یقیناً. یہ ٹھیک ہے. وسط اللسان میں طرف اللسان کی طرح ہی دو پارٹس آپ کو ملیں گے. ایک تو مڈل پارٹ ہے جو گوشت والا فلیش والا پارٹ ہے، اور پھر یہ کنارے جو لیفٹ اور رائٹ پہ جو بالکل کنارے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات میں آج آپ کو ایڈیشنلی بتا دوں کہ جس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں نا، جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جاگنگ وغیرہ کرتے ہیں ریگولر، یا موسٹ آف اپنی لائف میں انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو ان کی باڈی کی یا ان کے مسلس کی ٹوننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی باڈی کا شیپ ویسا ہوتا ہے، ٹائٹ باڈی ہوتی ہے، فٹ باڈی ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو زبان ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ زبان ایک مسل ہے، اسٹرانگسٹ مسل ہے، یہ ون آف دا اسٹرانگسٹ مسل. اور دل بھی مسل ہی ہوتا ہے بیسیکلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ گوشت والا بغیر ہڈی کا ایک جو تمہارے جسم میں ٹکڑا ہے، اس کی اگر تم مجھے گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آل مسل ہے، اٹ از جسٹ فلیش. اور یہ مسل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹون کیا جا سکتا ہے. جو لوگ قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ان کی زبان موٹی ہوتی ہے. اوکے، یاد رکھیے گا یہ بات اور نوٹس کیجیے گا. اور وہ بہت ایزیلی شیپ چینج نہیں کر پاتے. وہ لوگ جو قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد 3 سے 4 مہینے لگاتار، خاص طور پر 3 مہینے تو میں پورا آپ کو کہوں گی کم سے کم میں، تو 3 مہینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زبان یا آپ کی زبان کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کے بڑے کنٹرول میں آ چکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا؟ اور یہ کہ ہم نے جو ہے زبان کو کبھی کنارہ بنا کے
موٹا لیٹرز کے لیے درمیان کا حصہ، پیچھے کا حصہ، اٹھانا ہے، گرانا ہے، یہ تمام چیزیں بیسکلی ایکسرسائزنگ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے نا کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے شاید منہ میں درد ہو رہا ہے، شاید ہمیں زبان میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے. کسی کسی کو ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا لگے. مجھے لگا تھا اپنے وقت پہ، اور میرے ساتھ اس وقت جتنے بھی لوگ سیکھ رہے تھے ان سب نے ہمیں یہی بات بتائی تھی کہ ایسا ہو رہا. ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں سکھایا تھا یہ. ٹھیک ہے، تو دس از نارمل. اچھا، اب کیونکہ ہم نے زبان کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ زبان کو ٹون کرنا ہے، کیونکہ زبان سے ہی قرآن ادا ہوگا، لہٰذا زبان سے کیے جانے والے گناہ جو ہے نا اس میں آپ نے ذرا کنٹرول کرنا ہے خاص طور پر. اور اس کا کیا طریقہ؟ ایک تو یہ کہ آپ نے ظاہر گناہ سے ہی بچنا ہے. جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر آپ نے توبہ اور استغفار زیادہ کرنا ہے. تو زبان سے آپ نے ذکر جو ہے وہ زیادہ کر دینا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہماری زبان پر چڑھ سکے. اور جو جتنا زیادہ ذکر اور خاص طور پر استغفار کرے گا، چاہے وہ لفظ خالی استغفر اللہ کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیسے آپ کے اس علم میں برکت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے تھوڑے سے میں بھی برکت ہو جائے گی. ثنا کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے وہ جو حدیث آپ نے کوٹ کی وہ زبان کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کی گارنٹی دو. زبان اور شرمگاہ، شرم دونوں. دو ٹھیک چیزیں ہے. کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے اگر تو کر لیں. کچھ مشکل لگ رہا ہے تو بتا دیں کہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں، یا یہ مشکل طریقہ ہے یا آسان طریقہ ہے، سمجھ آ گیا ہے تب بھی. ہر چیز پلیز ذرا آپ لوگ جو ہے نا اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. جس طرح بھی آپ نے بات کری کہ زبان ہم آواز نکال کے چیک کریں تو ہمیں کیسا پتہ لگے کہ ہماری وائس ٹھیک نکلی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا ہاں، کافی یہ بہت ویری گڈ کوشچن. یس، بیکاز یو ناٹ ڈوئنگ سعد، اس لیے آپ بھول گئے. اچھا، میں نے آپ کی جب پہلی کلاس ہوئی تھی ساتھ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک آپ کو میں نے قاری کا نام بتایا تھا، سب کو بتایا ہوا ہے، ان کو سننا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہے. یعنی کہ میں نے جس سیشن میں یہ بھی کہا تھا نا کہ ہمیں اپنے فون، اپنے وائی فائی، ان سب کو جو ہے وہ اللہ کے کام میں لگانا ہے تاکہ ظاہر ہے ہم اور بھی بڑے کام اس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو استعمال کرے. تو اسی طرح سے اس کے اندر فون کے اندر ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے ساؤنڈ ریکارڈر. تو میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ نو، میں نے تو کبھی اس کو یوز نہیں کیا ادر دین اپنی ہی سیشنز ریکارڈ کرنے کے لیے دوسرے فون کے ذریعے سے، لیکن تجوید میں نے اس کو یوز کیا ہے. تو ہم لوگ اپنی ہی تلاوت اس میں ریکارڈ کرتے تھے اور سنتے تھے کیونکہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا تھا. اور اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، خاص طور پر جب فائنل ہم نے دینا ہوتا تھا. ہم لوگ، میں تو کیونکہ حفظ کی اسٹوڈنٹ تھی تو اور ہوں، تو اس میں خاص طور پر تجوید کی جب کریکشن ہوتی ہے نا تو بلا وجہ تجوید کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو پورا 5 جز کے دوبارہ ٹیسٹ دینے پڑ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اسی طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ کام کریں گے، جس طرح آپ قاری کو سن کر اندازہ لگا لیں، جس طرح آپ اپنی آواز سن کر بھی اندازہ لگا. اچھا، اس سے ایک اور اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب قرات کر رہے ہیں قرآن کی تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آواز اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، میں کھینچ کس کو رہا ہوں. اکثر ہم چیزوں کو، کچھ الفاظ کو، کچھ لیٹر کو ذہن میں کھینچ رہے ہوتے ہیں، حقیقی طور پہ نہیں کھینچ رہے ہوتے. یا پھر کسی کو اگر 2 الف کے برابر کھینچنا تھا تو ہم شاید زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو ساؤنڈ ریکارڈر میں یہ والا کام کریں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کا خود ہی پیس سیٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ اگر آپ کی مطلب یہ تو ایک کہنا چاہیے پیرامیٹر ہے نا چیک کرنے کا. پھر یہ کہ آپ کو ابھی تک بہت ساری جو غلطیاں خود آپ ذاتی طور پر جو پہلے سے ہی کر رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی میں تو لیٹر ض بھی ایسے ہی نکال رہی تھی، ضاد بھی ویسے ہی نکال رہی تھی، ظ بھی ویسے ہی نکال رہی تھی، اور ذال بھی ویسے ہی نکال رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں آپ کو یہاں سے پتہ چل جائیں گی. اب وسط اللسان ہو گیا اور پھر طرف اللسان ہو گیا، ٹپ آف دا ٹنگ یا کونا، اور وسط اللسان مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہو گیا. اور راس اللسان ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک خاص اہم کردار ہے بہرحال. اچھا، ہم دوسری سلائڈ ذرا دکھائیے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا بہت ہی سمپل سی چیز ہے سمجھنے کے لیے.
टंग लिसान है, वो अभी 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 हमने सीखा। लिप्स हम पढ़ चुके हैं। शफाताइन हमने पढ़े, या शफातान। अलिफ नून या नून जो है ये एक सीगा, एक फॉर्म है अरबी ज़बान में, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी अभी मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुके हैं। जैसे कि सूरा रहमान के अंदर आप देखें कि जन्नतैन आता है, उसके अंदर ज़्यादातर अल्फाज अलिफ नून पर ख़त्म हो रहे हैं, वो दो दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। तो लिप्स क्या है, दो हैं, ऊपर वाला नीचे वाला पैर है, ठीक है, पैर ऑफ लिप्स होता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है शफातान। वैसे तो ज़्यादातर शफाताइन ही होता है, मोर कॉमनली शफाताइन हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फिर आ गया खैशूम। अच्छा जी, नोज को ना खैशूम नहीं कहते, गौर से सुनिएगा, लेकिन नाक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा आम बंदों को समझाने के लिए ये स्लाइड, या हम आपके और मेरे जैसे आम लोग जिनकी ज़बान अरबी नहीं है, असल में हम तो अनफुन कहते हैं ना नाक को, इसका काम नहीं है, खैशूम का काम है, नेजल कैविटी का काम है, जहाँ से हम गुन्ना करते हैं उसको कहते हैं खैशूम। फिर माउथ, अल जौफ कहते हैं इसको, सिंपल सी चीज़ है अल जौफ। और थ्रोट, हलक। सही है। अब थ्रोट के 3 पार्ट्स हैं और लिसान के 3 पार्ट्स। ओके, ठीक है। अल जौफ हो गया, अल खैशूम नेजल कैविटी है, जब आप अपने पास इसको लिखेंगे तो अल खैशूम नेजल कैविटी लिखेंगे, ठीक है, नेजल कैविटी। और माउथ कैविटी को हम कहते हैं अल जौफ। तो अगर आप देखें तो मुंह के 2 हिस्से, एक तो अल जौफ हो गया और फिर शफाताइन हो गए, 2 लिप्स और अल जौफ। अच्छा, आपने ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने लिप्स के साथ क्या लिखा हुआ है, बा मीम फा लिखा हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। किसी को याद है या नहीं है, तो मैं दोबारा करवा देती हूँ। ब, मीम और फा हमने पढ़े थे, जो कि शफातैन से निकलने वाले लेटर्स हैं, और वाव भी होता है, ठीक है, वाव भी होता है। वो देखिए उन्होंने लिखा वाव, बा मीम फा वाव। अच्छा जी, इसके अलावा अल लिसान लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ओवरऑल पूरी ज़बान को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। ये 5 जो पार्ट्स हैं या 5 जो पॉइंट्स हैं, इनको कहते हैं हम मखारिज के 5 पॉइंट्स हैं, ये नुकात हैं। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, आर्टिकुलेशन, यानी कि लिखा हुआ है सामने आपके 5 मेन पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ लेटर्स। सिंपल सी चीज़ है ये, हमारे पास ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब क्या होगा, अब आगे जो इंशाल्लाह अगली क्लास में जो आपसे स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, उसके अंदर इन पार्ट्स के साथ साथ ना वो लेटर्स भी लिखे हुए होंगे जो वहां से निकलते हैं। अब अगर हम खैशूम को देख लें तो खैशूम में हमने क्या निकाला था, खैशूम के अंदर की जो आवाज है, अगर हम उसको होठों की आवाज से मर्ज कर देते हैं तो क्या निकलता है, मीम। और अगर मैं खैशूम की आवाज यानी कि नेजल कैविटी की आवाज हटा दूं, लेकिन होठों की आवाज वैसे ही रहने दूं, तो फिर बन जाएगा ब। ब में अगर आप नाक की आवाज मिला दे तो वो बन जाएगा मीम, ब। और अगर आप अपने ऊपर वाले होठों में हम्स करते हुए दांतों का इस्तेमाल करें, ऊपर वाले 2 दांतों के, सामने वाले जो 2 दांत हैं आपके इंसीजर्स, तो आपका आवाज निकलेगी फ की, फ। अब हमारे पास हम्स वाले 2 लेटर्स आ गए। प्लीज आप सब लोग इसको लिखें, क्योंकि फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछती हूँ आप लोग कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमने तो नहीं लिखा, रह गया। तो हम्स वाले दूसरा लेटर हमारे पास आ गया, हम्स वाले लेटर्स में सा हमने किए 3 नुक्ते वाला, और हमारे पास आ गया फ। फ में फा नहीं बोल सकते, अफ, उफ, फी,
अफ़ाकिन असीम। अभी जो लफ है अफ़ाकिन असीम में देखिए फा आ रहा है और सा भी आ रहा है, दोनों हम्स वाले लेटर्स आ रहे हैं। अब इनकी मैंने आपको कुछ सेशन में बताया कि हर लेटर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, सिफात होती हैं कुछ, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो उस लेटर का हक अदा नहीं हुआ। ठीक है, तो फा की सिफ्त ये है कि उसके अंदर हम्स आना जरूरी है, फा। ठीक है, उफ ये आवाज हवा की, जब आप अपने अपनी उंगलियों को या हाथ को सामने रखेंगे आपको हवा महसूस होनी चाहिए। इसी तरह से लेटर फ में भी यही अस, इस, उस। ओके, और वाव को आप देख लें, वाव जो है वो आपके होठों और दांतों के दांतों को इंक्लूड करके निकलता है, वाव। ठीक है, अब वाव लेटर के बारे में बड़ी आयरॉनिक मसला ये है कि वाव लेटर लगता तो मोटा है पर है नहीं मोटा, असल में वो बारीक लेटर है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस लेटर को याद करने में मसला हो कि ये मोटा है कि बारीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आता है ना, इसको देखकर लगता है ये मोटा है। वाओ हम जो कहते हैं ना उसको, होठों को गोल करके, होठों को गोल करने में आपको पता है कि उसूल मोटे लेटर्स का है, लेकिन वाओ में जब आप आवाज बनाते हैं वै, वू, वी, वै, आप वो नहीं बोलते, आप बोलते हैं वै। ओके, तो ये बारीक लेटर है स्माइली फेस के साथ। ठीक है, ये हमारे ये दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसमें अगर किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई एडिशनल चीज पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये भी आप ऐड कर दें। अच्छा, अनम ने सवाल किया था, इन्होंने कहा था कि आप वसतुल लिसान में, मैंने वसतुल लिसान में बताया था तो। ठीक है, लेटर तो बताया था मैंने, और फिर सौद भी बताया था, सौद और दौद, और लेटर वो भी होता है, लेकिन अभी उसको नहीं हम देखेंगे। एक मिनट। अच्छा जी, तो लेटर तो सॉरी वसतुल लिसान में मौजूद था। इसी तरह से तरफुल लिसान में, यानी कि किनारे में ता लेटर था, ता, अलिफ बा ता, लेटर नंबर 3 जो है वो मौजूद है वहां पे, और जैल जो दाल के बाद आता है, और ज भी मौजूद है। ज कहाँ पर है वो, आपको मैंने कहा कि थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें, आप सबको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर है, तरफुल लिसान में है या वसतुल लिसान में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं अपने, कि आदाब तिलावत क्या है नमाज के। ये टॉपिक कहाँ से आया, ये नमाज नबी का टॉपिक है। और ये अगर आपके पास किताब मौजूद है, पीडीएफ मौजूद है, उसमें आप पेज नंबर 194 खोलेंगे, आपको मिल जाएगा। आदाब तिलावत हमने देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या आदाब थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों का खास ख्याल रखते थे, तो जाहिर है कि हमने भी उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। जी अमन पूछिए। मैम जो फा वाला टॉपिक है ना, उस पे मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फ़ा को ना मैं पहले बहुत मतलब कि अंदर से पढ़ता था, मुंह के अंदर से पढ़ता था फ़ा को। तो फिर मैंने एक कारी को देखा था, उन्होंने मुझे बताया था कि फ़ा को मतलब कि आप इस तरह पढ़ें जैसे वो आप मुस्कुरा नहीं रहे होते, तो जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपके सामने वाले दांत विजिबल होते हैं, तो आप उस तरह फ़ा को मतलब अपने नीचे वाले होंठ पे अपने ऊपर के जितने भी दांत हैं सामने वाले, वो रख के जब आवाज़ निकालेंगे फ़ा की, तो जी वो मतलब उसका लेवल कुछ और होता है। तो बिल्कुल सही अगर आप कहा। वैसा करेंगे तो वो ज़्यादा तरीके, क्योंकि आप फ़ा को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, फिर मैं पहले एग्जैक्टली। काफ़ी यानी अंदर से अपने नीचे होंठ के नीचे वाली जगह से आवाज़ निकालता था फ़ा की, तो वो काफ़ी एक तो मुश्किल हो जाता है, दूसरा वो सही तरह से आवाज़ उसकी मखरज अदा भी नहीं होता। तो अगर हाँ आप फ़ा को होंठ के नीचे वाले होंठ के ऊपर वाली जगह से
کریں گے ادا جی 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 تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایکسپریس بھی ہوتا ہے اور آسانی سے پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کہ اگر ہم ان میں یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ کیا ہے لیٹر ہے، لیٹر فا کیا ہے. ہر لیٹر کو ہم نے سب سے پہلے یہی چیک کرنا ہے کہ وہ باریک لیٹر ہے یا موٹا لیٹر ہے. اب اگر وہ لیٹر باریک میں فال کر رہا ہے یا ایمٹی ماؤتھ لیٹر میں فال کر رہا ہے تو آپ سب نے کیا کرنا ہے، آپ نے فوراً اسمائلی فیس بنا لینا ہے. جو چیز ابھی امن مینشن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نا کہ جیسے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہی بات کی ہے، ان کے قاری صاحب نے بھی ان کو یہی بات سکھائی کہ جب آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو تب. اچھا، ایک چیز ہو گئی فا کے لیے. دوسری چیز ہم نے دیکھی، کیا سیکھی، ہم نے دیکھا کہ فا میں ہمس بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ ہوا کی آواز بھی آنی چاہیے. تو ہوا کیسے آئے گی؟ ہوا تو جب آئے گی نا جب فرکشن ہو رہا ہوگا. فرکشن آئے گا نا، فرکشن کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکراؤ کہتے ہیں، رگڑ 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 ہو رہی ہوگی نا کہیں پر. تو آپ کے ہونٹ اور آپ کے دانت جو ہے، سامنے والے اوپر کے دانت، یہاں سے ایک خاص قسم کی رگڑ محسوس ہوگی، فیل ہوگی، جو کہ ہوا خارج کرے گی. ٹھیک ہے، ہوا آئے گی، اس ہوا کو ہمس کہتے ہیں. تو اسمائلی فیس ہو گیا، فا ہو گیا، آپ نے ہونٹوں کو استعمال کر لیا، شفاتین سے نکل رہا ہے یہ. اور باریک ہے، ہر لیٹر کو آپ نے ایسے ہی دیکھنا ہے، خاص طور پر وہ لیٹرز جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، آپ پر جو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے نالج کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے کہ جتنا سیکھ لیا تھا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، جو سیکھ لیا تھا اس پہ کوشش کتنی کی آپ نے، کہ بھی باقی تو ابھی آپ نے پڑھے ہی نہیں تھے، جتنے پڑھ لیے تھے اس میں آپ نے کوشش کتنی کی، کس حد تک کر رہے تھے، یا چھوڑ دیا تھا، آپ نے سوچا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بہت سارے میں جس مرکز میں قرآن حفظ کرتی ہوں وہاں پر نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انڈین خواتین بھی جو ایجڈ ہوتی ہیں نا، وہ آ جاتی ہیں کہ چلے ہم بھی قرآن حفظ کر لیں گے. یہاں پر تو عرب کلچر کچھ ایسا ہے کہ ماشاء اللہ، بلکہ سبحان اللہ، بہت بڑی بڑی ایج کی خواتین بھی آتی ہیں قرآن حفظ کرنے کی، بلکہ اچھے خاصے یہاں پر ڈاؤن سنڈروم والے بھی وہاں پر آتے ہیں. ان کا کچھ طریقہ کار ہی ایسا ہے سکھانے کا، حفظ کرتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستانی یا انڈین خواتین آتی ہے نا جب سیکھنے کے لیے، تو جو اس کے اندر تجوید کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ناظرہ درست کرتے ہیں جب، تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سے فلاں فلاں لیٹر نہیں نکلے گا، ہم نے نہیں نکالنا، ہم نے ساری عمر نہیں کیا تو اب بھی نہیں نکلے گا. اور آج تک نہ کسی پرانی نئی ینگ یا اولڈ کسی ٹیچر نے ہماری یہ آج تک یہ بات نہیں کہی کہ آپ بڑی ایج کی ہیں یا فلاں اتنے سال سے آپ پڑھتے رہے تو آپ کا نہیں نکل سکتی وہ آواز. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور ایفرٹ. جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ ایفرٹ ڈالیں گے آپ کو نتیجہ تو ملے گا، آپ کو اجر بڑا ملے گا. جتنی زیادہ آپ ایفرٹ ڈالیں گے وہ تو آپ کی ڈیڈیکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں نماز نبوی کے ٹاپک میں، اور ٹاپک ہمارا 194 پیج پر ہے. یہ آداب تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ کار تھا تلاوت کرنے کا، کون سی صورت کب پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے، ٹھہرتے تھے نہیں ٹھہرتے تھے، کیا طریقہ کار تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں. اس ٹاپک سے بالکل پہلے نا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ الفاتحہ کا، کہ سورہ الفاتحہ کیسے پڑھنی ہے، سورہ الفاتحہ میں آمین کہنا ہے نہیں کہنا ہے، ضالین کو کتنا لمبا کرنا ہے، بہت سارے معاملات. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے ہی نماز نبوی میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ سورہ الفاتحہ کی تقریباً جو موسٹ اوتھینٹک تفسیر ہے نا وہ انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ویسے پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ لیں. فی الحال ہم نے اس کو نہیں پڑھا، آدھا ہم نے اسے کور کیا تھا شروع کے سیشنز میں، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ کریں گے. لیکن سورہ الفاتحہ فی الحال ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے اور ہم نے سیشن کے حوالے سے اور یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سورہ الفاتحہ تجوید کے اعتبار سے پہلے سے بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنا جو ڈسپلیسمنٹ ہے نا وہ چیک کریں گے، آپ پہلے کہاں تھے آپ کہاں پہنچ گئے، یہ دیکھنا ہے کہ بھئی میں دو جو ہے آیتوں پہ ہوں اور ان دو آیتوں کو میں درست طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں اس کو جو ہے وہ اب میں نے درست کر لیا ہے، اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اب نیکسٹ پہ جا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا طریقہ کار، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی برکت پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہ سورہ الفاتحہ کو ہم نے تفسیر کی جو کلاس ہے یا تدبر کی جو کلاس ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ سورہ الفاتحہ جو ہے جب آپ درست کرتے ہیں اور جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس دوران میں نماز کے لیے، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی خود ہی نا نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ
اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، پھر صحابہ کیسے فالو کرتے تھے، عربیوں کا کیا طریقہ ہے، عجمیوں کا کیا طریقہ ہے، ہمارا پہلے کیا طریقہ تھا، ہماری علاقے میں کیا طریقہ ہے. جیسے کہ کل ایک سیشن ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا، وہاں پر وہ کیا بتا رہے تھے کہ اتنی لمبی لمبی وہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ جاتے ہیں. وہ جب وہ منٹس بتا رہے تھے کہ اتنے منٹ ہو جاتے ہیں نماز کو، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ پاکستان کی مسجدوں کا بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 10-10 منٹ تک ایک نماز وہ پڑھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، جب آپ نماز نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر سنتوں کی جو کتابیں وہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بیسکلی اس کا آنسر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ دور ہیں، ان کی زندگی کو آپ جانتے نہیں اور ہمارے پاس نالج نہیں ہے، لہٰذا تو ظاہر پہ نقصان ہوتا ہے ہمیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ بوجھ اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جس کا کوئی اجر بھی نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کا اجر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لاپرواہی سے گھوم رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سنتوں کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، حدیث کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ حدیث بہت جلدی اب ہمارے یہاں شروع ہونے والی ہے. اگر کل ہمارا سیشن ہوگا تو ہم اس کو انٹروڈکشن کے طور پہ پڑھیں گے. کچھ دن انٹروڈکشن دیکھیں گے حدیث کا، اور قرآن کا انٹروڈکشن دیکھتے رہیں گے ہم فرائیڈیز کو. اور کیونکہ ہم آلریڈی ابھی ہم انٹروڈکٹری صورتوں پہ ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ایک نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، جو جاننے والی ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ تجوید سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، اس کے الفاظ سیکھ رہے ہیں، ترجمہ جو کچھ بھی ہے، تو اس کا مسلک کے ڈفرینس پہ کیا اثر پڑتا ہے، کوئی اثر ہے بھی یا نہیں. کسی کے خدا نخواستہ کوئی فرقے میں کوئی ایشوز ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کون سے فرقے سے ہیں، ہم فلاں فرقے سے ہیں، ہم ایسے نہیں پڑھتے. تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جب قرآن کو سیکھنے کی بات آتی ہے نا، تو اس میں پھر فرقہ واریت نہیں رہتی. یہ بھی سبحان اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ قرآن سیکھنے میں تو فرقہ واریت کا ایشو نہیں ہے. وہ تو سنتوں میں اور دیگر شریعت کے اصولوں میں انہوں نے ڈفرینسز پیدا کیے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہم جورسپروڈنس نہیں پڑھے، شریعت تو نہیں پڑھے ہم، فقہ تو ہم پڑھ نہیں رہے کوئی بھی، لہٰذا جس کے بھی مسلک کے اور فرقے کے مسائل ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھ کے کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سیدھا قرآن اور قرآن کا ٹیکسٹ ہی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا جی، تو ہم تھے ٹاپک، کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اردو کو؟ ثنا آپ اویلیبل ہیں ریڈنگ کے حوالے سے؟ اور کون ہے جو اچھے سے اردو پڑھے گا؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب تلاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے تھے. یہ صحیح سنن نسائی نے باب القرآن میں اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حوالہ دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نیچے کرے مذکورہ حدیث کثرت، یہ سلائڈ اوپر کیجیے. مذکورہ حدیث کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے. اس اچھا مسئلے دیکھ میں لیجیے، کثرت ترک کو بنیادی تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے. حیثیت اس سنیں. مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت. ثنا ایک آپ کی منٹ طرف ٹھہرے، بہت میں شور ہو رہا ہے. ہاں جی ہاں جی وہ میرے بچے ایز یوزل. اچھا، اس میں مذکورہ حدیث کثرت ترک کے ساتھ جی ائمہ سلف صالحین کی جماعت. آپ پڑھ لیں، ساتھ آپ پڑھ لیں، میری طرف سے ڈسٹورشن ہوگی پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا. صحیح چلیں. اچھا، مذکورہ حدیث سے کثرت ترک کے ساتھ مروی ہے. کثرت ترک میرے خیال سے مطلب کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی لوگوں نے اس پہ کنسنسس ہے کہہ سکتے ہیں. نہیں کثرت دیکھیں، یہی سے ہم دیکھ لیتے ہیں نا، ہم نے تفسیر میں بھی سیکھا نا کثرت ترک کیا ہوتا ہے. کثرت دیکھیں پہلے، اور ترک میں کیا الفاظ آ رہے ہیں.
را پڑھنا اور قاف، طریقہ، طریقہ ٹھیک ہے. سیم طرح کی حدیث الگ الگ طریقوں کے حوالے سے روایت ہوئی بھی ہے، لیکن یہی حدیث کہ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جی جی کہ الگ الگ طریقہ ہے پڑھنے کا، ٹھہرنے کا، یا فلاں لفظ پہ ٹھہرے فلاں پہ نہ ٹھہرے، لیکن ٹھہرے ضرور. کثرت ترک، ڈفرینٹ اینڈ مینی مینی اوپینینس، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ میتھڈز یا ڈفرینٹ پیٹرنز آپ کہہ سکتے ہیں. طریقہ کہتے ہیں نا اردو میں ہم، طریقہ، صحیح صحیح طریقہ کا وہ ہے، طریقہ کا پلورل ہے ترک. صحیح. اس مسئلے میں اس سے بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی. اگر معبد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے. تلاوت قرآن کے مصنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج عام قاری حضرات اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے. تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے. یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی صورت لمبی صورت ہے، لمبی صورت سے بھی لمبی ہو گئی. چنانچہ آپ کے ارشاد ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے. اچھا، یہ جی ٹاپک اگلی دیکھیں بات. یہاں پر انہوں نے کلوز کر دیا نا، جی اب جی اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. جی جی آئی تھنک کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پر غور کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. جو انہوں نے جو لفظ اس چھوٹے سے کہنا چاہیے 2-3 پیراگراف میں لکھا ہے، یہ بیسیکلی یہ ایک پیج ہی بنتا ہے اگر اس کو ایک ہی طرف وہ چھاپ دیتے تو. پچھلے سیشن میں ہم نے جنت کے بارے میں جب تذکرہ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں جو مقام ہوگا وہ کس طریقے سے متعین کیا جائے گا. وہ یہ طریقہ، وہ والی حدیث یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے حفظ تھا، اس کے باوجود وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ چھوٹی صورت بھی بڑی ہو گئی ہے. تو ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی ہے اور کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ میں سے اب میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کوالٹی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے. ہم ایک حدیث پہلے رمضان کے دنوں میں جب میں آپ کو حدیث آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی تو میں نے آپ کو اس حدیث میں یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت اور شریعت کی پابندی، اس پر عمل کرنے کی نیت، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو اتنا زیادہ پڑھوں گا. جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنا قرآن یا اتنا جز یا اتنا سپارہ پڑھ لیا، سپارہ کہتے ہیں نا وہاں پر، تو اتنا سپارہ میں پڑھ لیتی ہوں یا میں نے پڑھ لیا، یا نماز میں نے اتنی تلاوت کر لی. بھئی اگر آپ کی تلاوت غلط ہے تو کیا فائدہ؟
بلکہ ایسی صورت میں تو میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں کہ ہم یہ نماز نبوی سے سیکھ چکے ہیں کہ تلاوت کرنا مسنون ہے، لیکن سورہ الفاتحہ پڑھنا تو لازم ہے، فرض ہے. سورہ الفاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، اور وہ بھی ابھی آگے آ جائے گی حدیث. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت حصہ قرآن کا نہیں جانتے تو پھر آپ بس اتنا ہی حصہ پڑھیں جس پر آپ کو عبور ہے، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر اسی کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. ہر دن علیحدہ ایک آواز، علیحدہ ایک جوش، علیحدہ اسپرٹ کے ساتھ، علیحدہ نیت کے ساتھ پڑھیں. کسی دن اس کے الفاظ کے دوسرے کیٹیگری پہ غور کریں، کسی دن اس کے دوسرے کیٹیگری پہ غور کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ویسے بھی یہی تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اگر عذاب کی آیتیں آتی تھیں تو پھر اس سے پناہ مانگ لیا کرتے تھے، اور اگر خوشخبری کی آیات آتی تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ جو بھی نعمت ہے اس کو مانگ لیا کرتے تھے. اور یہی طریقہ کار صحابہ کرام میں بھی رائج تھا، اور یہی طریقہ کار سلف صالحین میں بھی رائج ابھی تک ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا، انہوں نے بھی ایک چیز یہاں پر مینشن کر دی کہ آج کل کے جو عام قاری حضرات ہیں اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس لیے ایک تو ریزن اس کا وہی والی بات ہے کہ سنتوں سے دور ہونا. سنتوں سے دور ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے، کوئی بتائے گا؟ جس نے غور کیا ہوگا نا وہ بتا سکتا ہے. بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمیں جو اپنی عبادات ہیں وہی بوجھ لگنا شروع ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اور کوئی؟ ہمارے اندر سستی اور کاہلی آنی شروع ہو گئی ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ دین کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا ہی دین میں ہے تو وہ ہمارے دوسرے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ پینڈنگ پہ، ڈیلے پہ، اور ان مسئلے مسائل کا شکار ہو گئے. نہ صرف دین کے عبادات کے معاملات بلکہ دنیا کے معاملات بھی سنتوں پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ خرابی کا اور ڈیلے ہونے کا شکار ہو گئے. اور میں نے آپ سے انم ایک اور بات پوچھنی تھا. یہاں پہ لکھا ہوا کہ پیاری آواز میں، اب جس طرح ہم لوگ نان عرب ہیں، جس طرح میں قرآن سیکھ رہی ہوں، میری آواز انتہائی بھونڈی ہے، انتہائی اونچی ہے. اب مجھے جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا عجیب لگتا ہے، میں کہتی ہوں کہ یا اللہ، مطلب اتنی خوبصورت آواز میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کی آواز کیسے پیاری ہو سکتی ہے؟ بلکہ کیونکہ اب مخارج بھی میں نے زندگی کے اس حصے میں آ کر جو پراپر تجوید جو ہے وہ سیکھی ہے، تو ہماری آواز کیسے پیاری ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب ٹھہر دیکھیں. ٹھہر کے تو ہم پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور ہاں، بات، ٹھہر کے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں، اور جب ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں نا، مطلب میں پڑھتی ہوں یا کوئی بھی جو میرا قرآن پاک بھی سنتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ چیز کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک ہی نہیں پڑھنا آتا. جی، دیکھا اس لیے اس ٹھہر کے رہی یہ ہے، تو ایسے ہی روانی کے ساتھ ہے، قرآن پڑھ ہی نہیں نہیں پڑھ رہے سکتی. ہیں. ہاں، انہوں تو ایگزیکٹلی. پڑھنا ہی نہیں آتا. جی، یہ تو ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خوبصورتی کیسے، اس کے اندر جدت کیسے پیدا کی جائے. ایک تو یہ کہ اگر تو ہماری آواز لاؤڈ ہے تو آپ دھیمی کر لیں. اب جیسے کہ ہم خواتین اگر اپنی بات کرتے ہیں تو ہم خواتین کی خوبصورتی کس چیز میں؟ نرمی میں، دھیمے پن میں، ٹھہرے ہوئے انداز میں، یا اسٹیٹ فاسٹنس، اور کہتے ہیں نا کمپوزڈ مینر. اور مرد کی خوبصورتی کس چیز میں؟ کہ اس کی آواز میں ایک روب ہو، جلال ہو اس کی آواز میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خواتین کی یہ تو آپ نے اللہ کے سامنے عاجز ہو کر کرنا ہے. پھر یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے الفاظ اور اس کے مطلب کو سمجھتا ہے تو پھر اس مطلب کے اعتبار سے ٹون بنائی جائے گی. یہ تو انشاءاللہ میں تجوید کا جب ہم بالکل اینڈ کر رہے ہوں گے، ہمارے تمام قواعد مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے اینڈنگ میں آپ کو یہ چیز سکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس طرح سے قرات جو ہے لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہے، یہ تمام چیزیں. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پر عمل کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں ترتیل، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں ڈائریکٹ، ایک دفعہ نہیں کئی بار ہے. تو پھر جب آپ اس پر عمل کریں گے تو جب آپ ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو اس کے اندر خوبصورتی آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی سب کو بتا چکی ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ جب کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے یہ کوئی
کہنے کی یا بتانے کی کہتے ہیں نا ایلوژن نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سامنے موجود ہے، حاضر ہوتی ہے، آپ کو سن رہی، وٹنس کر رہی تھی بیسیکلی کہنا چاہیے، نعوذ باللہ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں کہ حاضر ہوتی ہے تو، کہ وٹنس کر رہی ہے آپ کی تلاوت کو، تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ بہت کانشیس ہو کے پڑھیں گے نا آپ، تو کانشیس ہونا چاہیے آپ کو، اور عاجزی بھی ہونی چاہیے، ہمبلنس ہونی چاہیے. اب جب آپ اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں کس طرح پڑھ رہی ہوں، اللہ تو جانتے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک پڑھ رہی ہوں نہیں پڑھ رہی، اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو سیکھا ہوا ہے یا نہیں سیکھا ہوا ہے، کیا ان الفاظ کو کا مطلب میں اردو میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، اس آیت کی تجوید سیکھی تھی میں نے تو پھر میں کیوں نہیں تجوید سے پڑھی. یہ تمام چیزیں آپ کے دل دماغ میں آئیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے موسٹ ریپرزینٹیبل فارم میں آپ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، یہی وہ فوکس ہے جو چاہیے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ کار ہے اور سلف صالحین کا یہ ہے، اکثر میں آپ کو اسلاف، سلاف، سلف یہ تمام الفاظ استعمال کرتی رہتی ہوں. ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور وہ ٹھہر کر کوئی سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے. ایک تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ الفاظ ہو جائیں، لیٹرز واضح ہو جائے، اور ہر لفظ کا مطلب غور کرنے کے لائق ہو جائے. تو وہ بیسیکلی آپ نہیں غور کر رہے، وہ خود پڑھنے والا بھی اس پر غور کر رہا ہوتا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ سرگوشی کا کیا مطلب ہے، ہلکی آواز میں گفتگو کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو. یہاں پر اصل میں ہم غور نہیں کرتے نا، ہماری غور کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں غور کیسے کرتے ہیں، وہی تدبر ہم کرتے ہی نہیں، ریفلیکٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں ایک حدیث پر بھی اگر آپ غور کر لینا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کے لیے تو آپ کو ڈر جانا چاہیے، رو جانا چاہیے آپ کو. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک حصے میں فرما رہے کہ سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کیسے کی جاتی ہے؟ ہلکی آواز میں، ہے نا، دھیمے سے. اور پھر دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اتنی اونچی آواز میں نہ کرو کہ ساتھیوں کو اضطراب میں ڈال دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا غور کریں، پوری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اتنی اونچی آواز نہ ہو، اس کا مطلب ہے اونچی آواز تو ہونی چاہیے، ایک خاص لیول پر تو آواز ہونی چاہیے. اور سرگوشی جب کوئی شخص کر رہا ہے کسی اور سے تو اس کی آواز تو نکلے گی نا، تبھی تو سرگوشی کرے گا وہ. اور یہ بات ہم شروع میں سیکھ چکے، جب میں نے آپ لوگوں کے بہت میجر جو ارکان ہیں نماز کے وہ شروع کے سیشنز میں ٹھیک کروائے تھے، تاکہ جلد از جلد غلطیاں ہماری درست ہو جائیں. میں نے کہا تھا پھر ہم ڈیٹیل میں اس کو نماز نبوی کو ایز اے ٹیکسٹ پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن چاہے آپ نماز میں پڑھ رہے ہو یا ویسے پڑھ رہے ہو، بغیر آواز کے کوئی قرآن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، سنا بتائیں. جی، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی آواز نہ اتنی زیادہ کم ہو، اتنی دھیمی ہو کہ وہ جو مطلب جو قاری حضرات جو تلاوت کر رہے ہیں، جو جماعت پڑھ رہے ہیں، کہ وہ اگلوں کو سنے نا، اور نہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو کہ وہ کانوں میں مطلب برا جو اضطراب کا تاثر پیدا کرے. مطلب مدھم درمیانی مڈل ٹون میں جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہونی چاہیے جب ہم جماعت میں پڑھ رہے ہیں نماز اسپیشلی. اور جب ہاں ہم ہاں خود ہاں پڑھ رہے ہیں ہاں اکیلے میں تو ہماری اتنی آواز ہو، ہماری ایگزیکٹ اتنی آواز ہو کہ ہمارے کان ہی ہماری پڑھی ہوئی آیت کو سن سکیں. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. جب آپ کی اپنی آواز اپنے کان میں جائے گی تو آپ کو معلوم چلے گا آپ کیا پڑھ رہے، صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، یہ بات درست ہے. یہ چیز قرآن میں، نماز میں، اوور آل دوسرے دیگر ارکان میں، شریعت میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے گی اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اچھا، اب ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آہستہ جو لفظ ہوتا ہے نا، آہستہ، آہستہ کا مطلب ہوتا ہے سلو. ٹھیک ہے. تو سلو کس کو کہتے ہیں؟ سپیڈ کو سلو کرتا ہے نا بندہ، سپیڈ کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے تھے. اب یہ جملہ آپ دیکھیں، اور یہاں پر امن جب پہلے تھے تو انہوں نے کہا کہ شیخ حذیفی ہیں، ان کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اب شیخ حذیفی بائی دا وے آپ کے جو آپ کو قرآن کی اپلیکیشن دی گئی ہے اس کے اندر موجود ہے.
الحذیفی مرتل کے طور پہ بھی ہے، مجود بھی ہے. مجود میں تجوید پر خاص زور دیا گیا اور مرتل کا مطلب ہے ترتیل پر غور کیا گیا. تو ساری ہی صورتوں میں ان کا جو ایک کلاسک طریقہ ہے نا، حذیفی نے ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھا. اور اس حدیث کو اور اس کامنٹ کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ جو شیخ حذیفی ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ بہت کلوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا گئے. اسی طرح سے ایک شیخ اور ہیں قاری عبد الباسط عبد الصمد ان کا نام ہے. ان کو بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بہت لگے گا کہ سلو پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کیوں ہے یہ سنت؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اچھا جی، اور یاد رکھیے کہ آپ 3 آیت بھی پڑھیں گے تو آپ کی جو تلاوت کا جو رکن ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور ایک حدیث یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو جو کہ بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہتے کہ جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ سے نماز ادا کرو، تمہاری نماز باطل ہے، دوبارہ کرو دوبارہ کرو. تو جب وہ تنگ آ گیا، اسے نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر پوائنٹ کریں، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پا رہا، اس اعتراض کو، تو اگر آپ مجھے سمجھا دیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی تو میں اس کو درست کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا پھر وہ کیا تھا کہ سکون نماز کا ہی ایک رکن ہے. ٹھیک ہے، سکون. اب ایک بات کو آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر سے گزار دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور ہمیں جو الفاظ بتائے گئے ہوتے ہیں نا اردو کے لحاظ سے ٹرانسلیشن میں، تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں، رکن سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا جو ایک رکن ہے وہ سکون بھی ہے، اور سکون سب سے اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی اس شخص کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب تم قیام کرو تو اس وقت تک قیام کرو کہ جب تک تم سکون میں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے، ڈھیلے ہو جاؤ، یعنی کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا عربی کی، وہ پھر بھی بہت کلوز ہوتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتی، پھر بھی بہت کلوز ہوتی ہے، مچ بیٹر دین اردو. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلش کی ووکیبلری جو ہے وہ ایک تو واسٹ بہت ہے، دوسرا یہ کہ انگلش کی ووکیبلری زیادہ تر لوگ گریب کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ انگلش کو اچھے سے نہیں بھی جانتے ہو تب بھی وہ گریب کر لیں گے، سیکھنے میں بہت آسان ہے. لہٰذا اگر آپ انگلش میں کہیں تو انٹل یور باڈی ریلیکسز ہم کہتے ہیں. اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں تو ہم یہی طریقہ سکھاتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے عربی کا، وہ اس بات کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ بات بنتی ہے کہ انٹل یور باڈی ریلیکس. آپ نے قیام جب تک کرنا ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو جائے. جیسے آپ کی باڈی ریلیکس ہو گئی، آپ کا ایک رکن مکمل ہو گیا، ادا ہو گیا. اب آپ نیکسٹ میں جائیں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ رکوع. رکوع میں گئے، پوزیشن بنائی. میں تو اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہی سکھاتی ہوں. پہلے آپ پوزیشن بنائیں گے جو طریقہ سیکھا گیا ہے یا سکھا دیا گیا ہے. وہ پوزیشن آپ کی کمپلیٹ، آپ کو کنفرم ہو گیا کہ بھی اس طرح سے پیر رکھنے، اس طرح نظر رکھنی، یہاں پر ہاتھ رکھنے، یہ ہو گیا پورا. اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی شروع کرنی ہے. اور دعا آپ نے جب تک پڑھنی ہے جب تک کہ آپ کی باڈی ایک ٹھہراؤ میں آ جائے، ریلیکس ہو جائے. تو آپ کا رکن ادا ہو گیا. اب آپ نیکسٹ رکن پہ جائیں گے. نیکسٹ رکن کیا ہے؟ کوما. کھڑے ہوتے ہیں نا واپس رکوع سے واپس. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیگر ارکان بھی ادا کیے جائیں گے. تو یہ جو ریلیکس کرنے کا جو رکن ہے یا سکون کا جو رکن ہے، یہ بیسکلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی نماز کی کوالٹی کیا ہے، اور اس سے ہی نماز کے درجات بھی سیٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جتنا لمبا سجدہ کرتے ہو اتنا ہی لمبا جلسہ کیا کرو، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کم سے کم اس کا آدھا تو کرنا ہی چاہیے. ہم تو بس بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ جلسے کی دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہاں پر وہ حدیث جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھی تھی، اور میں نے کوٹ کی تھی آپ کے سامنے، سوری پڑھی نہیں تھی ہم نے، کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہ سیڑھیاں نہیں ہے ایگزیکٹلی، بیسکلی یہ رینک کی بات ہو رہی ہے، درجات کی بات ہو رہی ہے. جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس طرح پڑھتے چلو. تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حافظ قرآن کے لیے. اور حافظ قرآن کا مطلب ہرگز پورے قرآن کو حفظ کرنے والے کو نہیں کہتے. آپ نے کتنا بھی حصہ قرآن کا یاد کیا ہوا، 1 لائن، آدھی لائن، 4 آیتیں، 40 صورتیں، وہ تمام وہ
آپ کا حفظ ہوا ہوا حصہ ہے وہ قرآن کا، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم تمام جو لوگ ہیں قرآن کے حافظ ہیں کسی نہ کسی لیول پر. اب ہمارا جو ہمارے پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے کو پکا کریں، اور اس کے الفاظ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیل اور تجوید اچھے سے سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ واجب ہے ہم پر. ٹھیک ہے نا، غور نہیں کرتے. اب ہم اگر ان چیزوں کو ہم نے نہ لکھا نا آج اپنے نوٹس پہ، اور اس پر غور نہیں کیا بعد میں بیٹھ کے نوٹس پہ اپنے، تو آپ پھر بھول جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا طریقہ اس پر سیٹ ہوا ہوا ہے ہم سب کا، تو ہمیں طریقہ بدلنا ہے. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور مزید حسن پیدا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ تمام لوگ ہی اسی طریقے سے پڑھتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، سوال جواب نہیں کیے، اور اسی طریقے سے فالو کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ کا اپنا لیول ہے. اب جیسے کہ کسی شخص کی آواز بھاری ہوتی ہے. میرا ایک بیٹا ہے، وہ چھوٹا ہی ہے، جو چھوٹا والا بیٹا ہے اس کی آواز بھاری ہے، پہلے سے ہی بھاری ہے. اور جو بڑا والا ہے اس کی اب ماشاء اللہ کیونکہ جوان ہے اب جا کے اس کی بھاری ہوئی ہے آواز. اور مطلب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، کسی کی بھاری ہے کسی کی باریک ہے، لیکن اسی کے اندر خوبصورتی ایک تو عاجزی سے آتی ہے، اور دل کے اندر جتنی آپ کی عقیدت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے سے جو تقویٰ ہوگا، اتنی زیادہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کا اثر کیسا ہو رہا ہے، آپ کی تلاوت کا کیا اثر ہو رہا ہے آپ پر بھی اور دوسرے پر بھی. اچھا جی، اور یہ حدیث کوئی کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو، اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اونٹ کے گھٹنے کی رسی وہ جس طرح سے جب کھول دی جاتی ہے تو قرآن جو آپ کا یاد کیا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے حافظے سے نکل جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوٹ کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی وہ لوگ جو کہ بہترین آواز سے انم قرآن کو پڑھتے ہیں. جی جی میرا کوشچن ہے کہ یہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ذہن میں محفوظ کرو اور خوبصورت آواز سے پڑھو، یعنی کہ ہم اس کو حفظ تو کر لیں لیکن جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو پڑھنا، یعنی کہ پچھلا جتنا بھی ہم نے یاد کیا ہاں ریوائز کرنا، تو وہ ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ہر روز ڈیلی بیسس پہ پڑھنا چاہیے، یہ اس کی طرف کہا ہاں جا رہا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ ڈیلی بیسس ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پکا ہو جاتا ہے اتنا کہ پھر آپ کو 15 دن ٹائم اگر آپ دے تو آپ کو پھر بھی یاد رہتا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا حافظہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ریٹین کرنے کی پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے، میموری ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ اب میں نے تو آپ لوگوں کو یہ طریقہ پہلے ہی سب کو سکھایا ہوا ہے کہ نماز میں جتنا حصہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، آپ نماز میں اس کو، یعنی کہ اگر اللہ کے سامنے ایک دفعہ آپ نے پڑھ دیا، بس اب آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا پکا ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کا فوکس ہوتا ہے نا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ایسے نہیں کہ آپ نے یاد کیا اور آپ کو لگا کہ میرا پکا ہو گیا تو فرض میں پڑھ دیا. فرض میں نہیں پڑھنا آپ نے، نفل نمازوں میں پڑھیں اس کو، جو اپنی نوافل پڑھتے ہیں یا سنتیں جو پڑھتے ہیں آپ اس میں اس کو پڑھیں. اس کے بعد آپ فرض نماز میں آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور فرض نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے طریقے سے ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا امپورٹنٹ ہے. دیگر جو نماز ہے اس میں آپ تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، خاص طور پر تہجد کی نماز. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ علم آ گیا، اب آپ نے وہاں سے عمل شروع کر دینا. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ استغفار کا استعمال کرتے رہیں. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے عمل کو پختہ کرے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو کلیئرٹی چاہیے نا، کہ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. ہمارے دل میں جو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ اچھا، یہ دھڑکا نکلتا کیسے؟ ایک تو یہ کہ استغفار وغیرہ آپ نے کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی آپ علم پر عمل کرتے ہیں تو دل کے اندر یہ جو دھڑکا ہوتا ہے نا، یہ ختم. دھڑکا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خوف سا ہوتا ہے. اور خوف ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں. خوف کہتے ہیں ایسی فیلنگ کو جو کہ کسی اندیکھی چیز کے بارے میں ہو، جو بھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی. اور اگر ایکسپیرینس کرنے کے بعد کسی چیز کا خوف آ رہا ہے تو وہ خوف نہیں کہلاتا، وہ ڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے،
ہاں جی پوچھیے نا, کیا کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ؟ میرا سوال آج کے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن کافی ٹائم سے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تہجد کی جو افادیت ہے, اس کے فائدے ہیں, اس کی برکتیں ہمیں بہت مطلب نارملی سننے کو ملتی ہیں, پتہ ہے بچپن سے, لیکن جیسے چاشت اور اشراق ہیں اور اوابین کی نمازیں ہیں, تو ان کی کیا افادیت ہے؟ مطلب ان کے بارے میں پڑھا تو ہے, پڑھنی چاہیے, لیکن اتنی افادیت یا اتنے فائدے ہمیں نہیں پتا کہ مطلب ہمارا رجحان اس طرف جائے کہ ہاں صحیح ہم پڑھ لیتے ہیں ایسے. اچھا, ہم تو اپنے سیشن میں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, نماز نبی میں بھی یہ موجود ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا بہت یہ جو سوال ہے نا وہ آٹومیٹکلی سکویز ہو جائے گا. وہ یہ کہ چاشت, اوابین, اشراق یہ ایک ہی نماز ہے, الگ نمازیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ حیران ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ہی نماز ہے. اوابین نماز جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, جو کہ ضعیف نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز. ٹھیک ہے, اور اشراق شروق کے وقت پڑھی جاتی ہے یا شروق کے بعد پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الضحیٰ چاشت ایک ہی نماز ہے, صلاۃ الضحیٰ ہم اس کو کہتے ہیں, چاشت کی نماز. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے, تمہارے جسم کے جوڑ جوڑ کا صدقہ یہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو 2 بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ شروق کہتے ہیں جب کہ سورج بلند ہو جائے. یہ نماز نبی میں تمام چیزیں درج ہیں, ہم اس کو کچھ پڑھ چکے ہیں, کچھ ابھی انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے دوبارہ. جب سورج بلند ہوتا ہے یعنی کہ روشنی آ گئی, پہلی بات تو ہے کہ جب روشنی آنا شروع ہوتی ہے فجر کے بعد, تو نماز آپ کوئی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, سوائے اگر آپ ایک پابندی سے نماز پڑھنے والے شخص ہیں اور آپ کی نماز کسی وجہ سے, آپ کی نیند وغیرہ کی وجہ سے, میرے پاس جیسے چھوٹا بچہ اکثر ایسا کبھی ہو گیا اور رہ گئی, عادتاً نہیں کبھی رہ گئی, تب آپ اس ہلکی سی روشنی میں 2 فرض پڑھ سکتے ہیں, باقی اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, یعنی کہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. پھر آپ انتظار کریں گے سورج کے بلند ہو جانے کا, کہ جب کہ سورج کی تپش آپ کو ہلکی ہلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اب گرمائش آ رہی ہے. اوکے, اس کو کہتے ہیں شروق ہو گیا. اب جب شروق ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھنے کا ہمیں حکم دیا, اور خود بھی پڑھا کرتے تھے. اس نماز کا کیا اس کے فضائل ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو کہ فجر سے لے کے شروق تک بیٹھا تھا اور ذکر اذکار کر رہا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا, پھر جب وہ شروق کی 2 نفل ادا کرتا ہے تو اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ بالکل اوتھینٹک بات ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے نمبر پر اگر وہ اذکار میں مصروف نہیں تھا, کسی کام میں مصروف تھا یا سو گیا تھا, اس کے بعد اٹھ کے وہ پڑھے گا تو پھر وہ نماز صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی. ضحیٰ آپ کو پتہ ہے, ضحیٰ ویسے بھی شمس کے اعتبار سے یعنی کہ سورج کی روشنی, شروع کی روشنی کو کہا جاتا ہے, جو کہ ٹھنڈی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ سورج ہے وہ تو گرم تو ہے ہی, لیکن ایز کمپیئر ٹو اس کی ادر ٹائم وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن روشنی برائٹ ہوتی ہے, وائٹ سی اس کی روشنی ہوتی ہے, اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ, ضحیٰ بولتے ہیں, ضحیٰ نہیں ہوتا بیسیکلی, ضحیٰ ہوتا ہے, ضحیٰ بہت. تو وہ پھر اگر آپ نے اذکار نہیں پڑھے, اذکار نہیں کر رہے تھے, آپ سو گئے تھے, کسی اور چیز میں مصروف تھے, پھر آپ شروق کے بعد کبھی بھی وہ ادا کریں گے نفل, تو پھر وہ کیا کہلائے گی؟ وہ آپ کی صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی. اور اس کا وہ اجر ہے جو کہ جوڑ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا جو صدقہ ہے وہ یہ صلاۃ الضحیٰ کے 2 نفل ہے. اور اس کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز سے تھوڑا ٹائم پہلے تک, ظہر کی اذان سے تھوڑا ٹائم پہلے تک. یہ اس کی افادیت ہے, یہی اس کے سمجھ لیں فضائل ہیں. دوسرا یہ کہ صلاۃ الضحیٰ کے حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا کہ کیونکہ یہ جسم کے جوڑ جوڑ کا صدقہ ہے, لہٰذا بیماریوں سے پاک ہونے کا طریقہ بھی ہے, بیماریوں سے بچنے کا پریونٹیو میجر بھی ہے, اور یہ کہ آپ کوئی خاص قسم کی دعا جو کہ آپ کے مصائب مصیبتوں سے ہو, اس ٹائم پر اگر آپ کریں, اس نماز کی پابندی کریں, تو یہ دیکھا گیا ہے, تجربے میں آیا ہے کہ یہ بہت جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں, اور بہت ہی جلدی کا مطلب واقعی بہت جلدی کر دیتے ہیں. تو چند فضائل میں سے یہ فضائل ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ میں نے کافی کچھ کلیئر کر دیا ہوگا. تھینک یو.
بس وہ یہ ہے کہ مجھے نماز نبوی کی جو PDF ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں. شاید میں نے بعد میں جوائن کیا نا تو اس وجہ سے مس ہو گئی ہیں چیزیں. یہ نو ہو سکتا پرابلم، نو پرابلم، انشاءاللہ ہم تو ابھی یہ ساری چیزیں ڈسکشن آن ہی رکھیں گے. اچھا یہ میں آج آپ لوگوں کو ذرا بتا دوں کہ یہ نماز نبوی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ساتھ آپ نے بھی یہ بات ڈکلیئر کر دی، نماز نبوی پڑھنے کا مقصد ایک تو نماز درست کرنا تو ہے ہی، لیکن نماز نبوی بیسیکلی حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہم اس کے بعد ایک دم سے انشاءاللہ ہم سوئچ کریں گے ریاض الصالحین پہ انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، میں PDF انشاءاللہ ابھی شیئر کر دیتی ہوں، اگر ساتھ آپ کے پاس ہے آپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ تو ہے، یہ تو ہے، میرے اپنے ذاتی طور پہ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ پیڈلیٹ دیکھ سکتی ہیں. نماز نبوی جو ہے میرا خیال ہے آپ نے بتایا تھا آپ افریقہ میں کہیں ہے نا؟ جی. اوکے، تو آپ